السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 11واں حصہ حاضر ہے۔ پرفیکشنسٹ افراد کا مسئلہ صرف بھول ہوتا ہے۔ وہ انہیں انگزائٹی کی بھول بھلائیوں میں لا ڈالتا ہے۔ بھول یہ کہ احسن طریقے اور احسن نیت سے کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر ایک تو کام کا نتیجہ بھی ہمارے ذمہ نہیں، اور فقط ایک ہی کام بھی ہمارے ذمہ نہیں۔ سب کو سب کا جائز حق دینا اور حق سے زائد نہیں دینا بھول جاتے ہیں۔ محبت، خوف، شرم حضوری، کسی بھی جذبے کے تحت کسی کو نہ کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ خداداد صلاحیتوں اور اعلیٰ معیار کے سبب کسی دوسرے کے کام سے مطمئن نہ ہو کر ہر کام اپنے سر لے کر اسے بہترین طرز پر کرنے کی تمنا میں سر درد مول لیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر گھر میں بڑے یا کام پر سینئر ہیں تو کام لینے اور اس کی کوالٹی پر تبصرہ یا تقاضا کرنے میں سختی آتی جاتی ہے، اور کسی سے چھوٹے یا جونیئر ہیں تو کڑھن گھٹن چلاہٹ حتیٰ کہ غیبت بھی در آتی ہے۔ بس تب بھی بھول جاتے ہیں کہ دسترس سے زیادہ کی پوچھ بھی نہیں، اور جس رب کی پوچھ سے ڈر رہے ہیں اسی نے تقدیر بنائی ہے۔ شاید اسی نے ایسے افراد سے آپ کی آزمائش لکھ رکھی ہو۔ رب تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتا ہے۔ حسن اخلاق لازمی سبجیکٹ ہے، اس میں نمبر کم ہونے سے فیل ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اسی طرح ہی تو شیطان دلوں میں فرق ڈالتا ہے۔ تعلقات کی صف میں محبت و شفقت کی خلا چھوڑ دیں تو رنجش و کدورت اس خلا کو پورا کرنے در آتی ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کچھ پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں، جیسے مالی طور پر جھٹکا، کوئی حادثہ، موت، طویل تکلیف دہ امراض، طلاق، جھگڑے، تعلیم یا روزگار کی وجہ سے اپنوں سے بچھڑ جانا۔ کچھ بھی ایسا کہ جس میں انسان کتنی ہی تدبیر لڑا لیں کام نہیں آتی، اور تقدیر کے آگے بندہ خود کو بے بس پاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مصیبت آ جائے تو دوسری فکر لاحق نہ ہو۔ امتحان تو چلتا ہی رہتا ہے، مگر یہ بھی اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصل امتحان ان مواقع پر ہمارا رد عمل ہوتا ہے۔ تو بس واویلا مچاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خفا رہتے ہیں، یا ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، یا غم غلط کرنے دیوانہ وار تفریح یا نشے سے دل بہلاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کسی کے برداشت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، دوسری یہ کہ دشواری کے ساتھ ہی تو آسانی ہے، مگر یہ بھول کر کسی بھی سختی سے جو انسان کو پختہ کرنے آتی ہے اس سے بھاگ کر دامن چھڑا کر مستقبل کے غلط فیصلے کر ڈالتے ہیں۔ بھلا کون نہیں جانتا کہ یہ طریقہ درست نہیں، لہٰذا اب بھی اگر کوئی فرد اللہ سے معافی مانگ لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ جذبات کی رو میں لوگوں سے ناروا سلوک کیا، معافی مانگیں گے، امید ہے معافی پا لیں گے۔ مگر ایک بات اس ضمن میں مزید قابل توجہ ہے کہ آپ کی اولاد جس کے لیے آپ سپر ہیرو ہوتے ہیں، آپ کی بعض عادات اور طرز عمل سے ان کی نفسیات خاصی بگڑ رہی ہوتی ہے۔ کل کو ان پر امتحان آیا تو وہ کس کی پیروی کریں گے؟ اور تب جو دقت اٹھانی پڑے گی تب ان کے بچے انہیں دیکھ کر کیسے جذبات کا اظہار کر سکیں گے یا جذبات کا اظہار سیکھ سکیں گے؟ تب شاید آپ کے بچے اور آپ خود اپنے آپ کو معاف نہ کر پائیں۔ لہٰذا تکلیف دہ حالات میں انگزائٹی کتنی ہی ہو، ضبط کا دامن تھامے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ربط مضبوط بنائے رکھیں۔ وہی تو ہے جو بے قرار دل کو قرار عطا فرماتا ہے، جس نے خوشی اور دکھ منانے، دکھانے، جتانے کے اصول وضع کیے ہیں، تعلیم و تربیت دی ہے۔ ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ اس تعلیم کو سیکھیں، سمجھیں، اس تربیت پر اخلاص سے عمل کریں، باعمل مسلمانوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ آندھی طوفان آنے کو ہوں یا غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہوں، لیکن وہ ایسے پرسکون دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی بلڈنگ کے مانیٹر روم میں متعین آپریٹر جو ارد گرد اندر باہر سبھی کچھ ہوتا دیکھتا تو ہے، مگر اسے ایک تو یہ یقین ہوتا ہے کہ باہر کی کسی بھی شر سے لے کر موسم کے گرم سرد تک کچھ بھی اسے نقصان نہ دے سکے گا۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی قسم کا ناگوار واقعہ اسے خود بھاگ بھاگ کر نہیں نمٹانا، بلکہ اس کا کام فقط ایسے ڈپارٹمنٹ کو مطلع کر دینا ہے
جو ان معاملات کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل توکل ہونے کا زبانی یا دلی اقرار ہی نہیں کرتے بلکہ اس پر ثابت قدمی سے عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اسی توکل کا پہلا انعام صبر و رضا کا رویہ، جس کے نتیجے میں ملتا ہے حسن اخلاق، جس کی وجہ سے مزید نیکیوں کی توفیق اور ان سے سکون قلب کی نعمت کا مل جانا تو دنیا ہی کی چند انعامات ہیں، اور انعامات جب ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ہوں تو وہ ایسی خیر کی کنجی بن جاتے ہیں جن سے سینکڑوں کامیابی کے در کھلتے چلے جانا کچھ عجب نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے کچھ وہ افراد جن کو بار بار انگزائٹی اٹیک ہوتے ہیں، لیکن وہ تمام احباب جو ایسے متاثرہ افراد کی تکلیف یا ان کے نامناسب رویوں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔